الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن ہمیں ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آج کے دن لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے، اور آج کے مبارک دن کا صدقہ، سونے نبی کی ولادت کا صدقہ، سونے نبی کی آل اولاد کا صدقہ، اللہ رب العزت ہمارا، ہمارے ماں باپ کا بھی نام اس لسٹ میں شامل فرمائے کہ جن کو آج اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت مسجد کے متعلق بات کر رہا ہے۔ دنیا بھر جو مساجدیں اپنے اپنے علاقے میں بنی ہوئی ہیں، ان مساجد کے متعلق یقیناً یہ آیت مسجد حرام کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام جب نازل ہو جاتا ہے تو پھر وہ حکم قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مرد و عورت کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو آج جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں بڑا شدید معاشرے کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ ترجمے میں ہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں جو بات ارشاد فرما رہا ہے، وہ جب انسان غور کرتا ہے، ترجمے پر تفکر کرتا ہے، تو اس کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ
شکر الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس آیت مبارکہ پر احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مسجد کی فضیلت پر چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اس شخص سے ظالم بڑا اور کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ ان کو ویرانی کرنے میں، ان کو ویران کرنے میں وہ تاک پر لگا رہے کہ کب کوئی موقع آئے تو میں مسجدوں کو ویران کرنے کے معاملات میں اپنا حصہ ڈال دوں اور ان کی ویرانی کے در پہ رہو۔ ایسے لوگ اس کے قابل نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں قدم رکھیں۔ جو لوگ بھی یہ پہلے جو دو کام اللہ نے ذکر کیے کہ ایک تو یہ کہ وہ مسجد میں آنے والے شخص کو اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے، جو بھی شخص۔ دوسرا حکم جو اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مسجدوں کو ویران کرنے کے در پر لگا رہتا ہے، تو ایسے دو شخصوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ اس لائق، اس قابل نہیں کہ وہ مسجدوں میں قدم رکھے۔ یہ سورہ بقرہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ اس قابل نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں اپنا قدم رکھے۔ پھر فرمایا ہاں اگر مسجد میں آنا چاہتا ہے وہ شخص، فرمایا اگر جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، یعنی اس شخص سے کہا جا رہا ہے اگر تو آتا بھی ہے مسجد میں تو اللہ کے خوف سے آ، ڈرتے ہوئے آ، کیونکہ تو جو کام کر رہا ہے وہ کام کا نتیجہ یہ نہیں کہ تو مسجدوں میں آئے۔ تو ایک جملہ اکثر مشہور ہے کہ ایک بندہ معاشرے کے ظلم سے ستایا ہوا، ایک بندے کے ظلم سے ستایا ہوا مسجد بھاگا، یار دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس کونے میں بھی جاتا ہوں، مجھے یہ بندہ پریشان کرتا ہے، فلانا پریشان کرتا ہے، دنیا پریشان کرتی ہے۔ وہ بندہ جس بندے سے تنگ ہو کر مسجد میں آیا اسی کو دیکھتا ہے کہ وہ پہلی صف کا نمازی بنا ہوا ہے۔ فرمایا اگر وہ آئے بھی تو ڈرتے ہوئے وہ اپنا قدم رکھے، اور فرمایا آخر میں پھر نتیجہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں کیا تیار کر کے رکھا ہے، سنیں ذرا۔ آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں تاکہ اندازہ ہو اس بات کا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے کہ دنیا میں جہاں جس جگہ وہ قدم رکھتا ہے اللہ اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور فرمایا آخرت میں جب وہ میرے پاس آئے گا تو عذاب عظیم، دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہم نے کر کے رکھا ہوگا۔ یہ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ جو مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتا ہے۔ ایک دوسری بات کہ وہ مسجد کو ویرانی کے در پہ رہتا ہے، ویران کرنے کے در پر رہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ مسجد میں اپنا قدم رکھے، اور فرمایا ہاں اگر وہ آتا بھی ہے تو ڈر کر آئے کہ میرے جو کرتوت ہے، جو میرے حالات ہے، جو میرے رویے ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے
شفقت ہے اس کی کہ وہ اتنے گناہگار بندے کو بھی قبول فرما رہا ہے، مسلسل گناہوں میں زندگی گزارنے والے کو بھی قبول کر رہا ہے۔ شکر الحمدللہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں دیکھیں کہ اللہ تو ان کافروں کو بھی بہتر رزق عطا کر رہا ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے نبی کے امتی کو اللہ رب العزت تن تنہا چھوڑ دے۔ لیکن بوال تو ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ مسجدوں کو ویران کرتا ہے، اور خوشخبری اس کے لیے فرمائی کہ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجد میں آ کر سیاست نہیں کرتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس میں لوگ مسجدوں میں تو آئیں گے لیکن وہ آ کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اتنا شور ڈالیں گے کہ نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والے کو خلل پیدا ہوگا۔ یہ بہت کڑوا سچ ہے۔ آپ جس علاقے کی طرف چلے جائیں، جس گاؤں، جس شہر کی طرف چلے جائیں اور جس مسجد کی طرف رخ کریں گے آپ، اس مسجد کا یہی حال ہے۔ یہ آپ کے علاقے کی مسجد ہے، پورے علاقے کا حق اور فرض بنتا ہے اس مسجد کو آباد کرنا۔ آیا آباد صرف اس وجہ سے ہوگی یا اس کے ساتھ ہوگی کہ اینٹوں پر اینٹیں لگاتے چلے جائیں، یا پھر چونوں پر چونے لگاتے چلے جائیں، یا پھر ایک لائٹ خراب ہو اس کو اتار کر دوسری لگا دے؟ مسجدیں ایسی آباد نہیں ہوتی۔ مسجدوں کو اگر آباد کرنا ہے تو پھر خود آنا پڑے گا، اولاد کو لانا پڑے گا۔ مسجد ایسے آباد ہوتی ہے، مسجد میں آ کر خدمت کرنی پڑے گی۔ معذرت کے ساتھ میری نیت اللہ رب العزت جانتا ہے، 2 جمعے قبل میں اس مسجد کی صفائی کی تو کچرا میں نے جان بوجھ کر اس کونے میں چھوڑ دیا۔ پورے 2 ہفتے گزر گئے، کسی کو احساس نہیں ہوا کچرا کیوں پڑا ہوا ہے۔ حافظ صاحب صفائی نہیں کی یا کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، ٹوپی جہاں پڑی ہے پڑی رہے گی، اوپر سے گزر جائیں گے ہم، اٹھا کر اس باکس میں ڈالنے کی ہمت ہمیں نہیں ہوتی۔ یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، یہ ہم سب مجرم ہیں اس میں۔ بابا جی کی ڈیوٹی آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے کی، لیکن اگر یہ مجبوریوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تو باقی پورا گاؤں کہاں ہے؟ کوئی تو اپنے بچے کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی، یہ بچہ یہ مسجد کی خدمت کرے گا۔ کوئی تو اپنی آخری عمر اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے کہ استاد جی بلکہ مجھے کیا، اللہ تعالی ہم تجھے راضی کرنے کے لیے مسجد میں آ کر۔ مسجد میری جاگیر نہیں ہے، نہ میرا گھر ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اب آئیں حدیث، مختصر حدیثیں ہم سماعت فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی تعمیر کرتا ہے، جو بھی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں پورا گھر تیار فرما دیتا ہے۔ ہم جیسے غریب صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور کے، تو حضور سے سوال کرتے ہیں مؤدبانہ طور پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ امیر نہ ہو، وہ پوری مسجد نہیں بنا سکتا، تو کیا اگر وہ چھوٹی سی مسجد بنائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا؟ تو میرے نبی نے حد فرما دی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی کوئی مسجد بنائے گا دنیا میں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں پورا محل تیار فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد
چڑیا کے گھونسلے سے چھوٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ میرے نبی نے مثال دے کر آخری حد تک آگے ارشاد فرما دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والے خوش نصیب نہیں ہوتے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، مثال والے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے بھی تو دنیا میں دین ہی کا کام کیا، تو میرے نبی کو کیا لوگوں نے ایم ہی چھوڑ دیا؟ میرے نبی کو لوگوں نے طائف کی وادیوں والوں نے پتھر مارے، میرے نبی کی مبارک ذات پاک پر اوجریاں پھینکی گئی، میرے نبی کو جادوگر کہا گیا، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ تو اگر دین کی خاطر لوگوں کی باتیں سننی پڑ جائیں، بالفرض مجھے کوئی کہے حافظ صاحب سود کھانا، اور تمہارے کہنے سے میں کیا سود کھانے والا ہو گیا؟ حافظ صاحب فلاں کام کرتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرا رب کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے بارے میں بولتا ہے یہ کرتا ہے، اس کو پتا ہے میرا رب ہے، میرے رب کے ساتھ واسطہ تعلق کیا ہے۔ لوگ وہ مرضی کہتے پھرے، لوگوں کے منہ پر ہم ہاتھ اور زبانیں بند تو نہیں کر سکتے، لوگوں کی فطرت ہے باتیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ مرنے کے بعد مومن بندے کے لیے 7 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قیامت کی صبح تک اس کے لیے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان 7 کاموں میں سے ایک مسجد کی خدمت کرنا ہے، مسجد کو تعمیر کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ جس نے بھی یہ پنکھا لگایا یا کوئی بھی جس نے اپنی حلال کمائی دی اور اس کی وجہ سے پنکھا آ کر لگا، وہ پنکھا جب تک سلامت ہے، جب تک گھومتا رہے گا، اس کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی، وہ بندہ ہو یا نہ ہو، قیامت تک اس کو اس پنکھے کا ثواب، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد جب تک آباد رہے گی، آباد کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ کچھ نیکی ہوتی ہے جو وقتی کام آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، جیسے کوئی مجھے کھانا کھلا دے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کھانا کھلایا، ہضم ہوا، ختم، وہ ثواب وقتی تھا، ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ ثواب میرے نبی نے فرمائے ایسے ہیں جو قیامت کی صبح تک نہیں ختم ہوتے، ان میں سے ایک کام مسجد کو آباد کرنا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کے گھر 2 سجدے ادا کرنے جا رہا ہوں، تو اللہ رب العزت کا نبی فرماتا ہے معلوم ہے کہ تمہارا رب کیسے استقبال کرتا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتائیں کہ ہمارا رب ہم گنہگاروں کا کیسے استقبال کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارا ایسے استقبال کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دونوں بازو پھیلا کر اپنی رحمت اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ تمہارا رب تمہیں اس طرح باہیں کھول کر اپنی رحمت کی گود میں استقبال کرتا ہے تمہارا رب۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ استاد جی اللہ تعالیٰ نے بم ہونیاں، اللہ تعالیٰ کیا واقعتاً اسی طرح کھڑا ہوتا ہے؟ یہ میرے نبی نے مثال دے کر سمجھائی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھے عقیدہ، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ قیامت کے دن ہم سب انشاءاللہ دیکھیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت قیامت کے دن میدان محشر میں اگر ہوگی کوئی تو وہ اپنے رب کا دیدار کرنا ہوگا۔ اور دیدار بھی میرے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت ایک محل سجائے گا، ایک دربار سجائے گا، اور سارے بندے، سارے اللہ کے بندے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا اے مجھے نظر نہیں ہے سنا پہ، اے ہوتے ہوگے تک ہو، اے دائیں ہوگے تک ہو، بائیں، نہ جو بندہ جہاں ہوگا اللہ رب العزت کا دیدار صحیح پوری آنکھوں سے کرے گا۔ یہ بندہ مومن کے لیے اعزاز ہے۔
پھر فرمایا مسجدیں اللہ رب العزت کا گھر ہے. اب جو بندہ مسجد میں آ کر اللہ کے اپنے میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، میرا گھر جو ہے، میں اپنے گھر میں کسی غیر بندے کو قبول نہیں کرتا، میں اپنے گھر میں کسی ایسے بندے کو قبول نہیں کرتا جو میرے والد کے خلاف بات کرے، تو ہمارا رب اس بندے کو کیسے قبول کرے گا جو اس کے بندے کو اللہ کا نام لینے سے روکے مسجد میں؟ تو مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کو آباد کرنا یہ مقدر والوں کا مقام ہے، اور مسجد کو ویران کرنے کا حکم میں نے بتا دیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایسے بندوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وہ دن کا کروڑ روپے کیوں نہ کما لے، اگر دل میں اس کی کھوٹ ہے اور مسجدوں کو آباد نہ کرنے کا اس کا نظریہ اور عقیدہ بنا ہوا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. اور فرمایا دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں جب میرے پاس آئے گا مرنے کے بعد، تو اس کے لیے ہم نے دردناک عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی جھلک اگر میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا اگر دوزخ کا جلنے کے بعد ہلکا سا بجھا ہوا کوئلہ مکھی کے سر کے برابر بھی دنیا میں گر جائے، تو اللہ رب العزت پوری دنیا کو ساڑ کر سواگا بنا دے، سیاہ بنا دے. جس عذاب کے دوزخ کے اس چھوٹے سے مکھی کے سر کے برابر انگارے کی یہ شان ہے، تو سوچو اگر ہم پوری اس آگ میں چلے گئے کیا حشر ہوگا ہمارا. اللہ نے صرف کافروں کے لیے دوزخ نہیں بنائی، اللہ نے ان گناہگاروں کے لیے بھی بنائی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو سن کر اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اللہ کے پیغام اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں آتے، اللہ کے پیغام کو سن کر، نبی کے پیغام کو سن کر اپنے آپ کو بہرا کر دیتے ہیں، اندھا کر دیتے ہیں. میرے نبی کا قرآن جب سے نازل ہوا تب سے قیامت کی صبح تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کر دیا ہے میرے رب نے. اب جو اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا وہ فلاح پانے والا ہے، کامیابیاں حاصل کرنے والا ہے. اور جس نے قرآن کو بند کر کے صرف الماریوں میں رکھا، بچیوں کو بھی میں نے کئی دفعہ اس تقریر میں اس جمعے میں کہا کہ بچیوں کو رخصت کرتے وقت سر پہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ پتر قرآن کی مدد پہ قرآن نے سائے تلے تو رخصت ہو، بلکہ اس بچی کو یہ تربیت دو کہ پتر یہ قرآن اس لیے دیے جا رہا ہے آپ کو کہ اس کو کھول کر اپنی اور اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرو گی. یہ کڑوا سچ ہے، جو چاہ کر بھی استاجی بڑی سخت گلا کرنے ہو، کیا کرے؟ قرآن کا تو حکم ہے، ہم نے بیان کرنا ہے. مسجد کا حال دیکھتے ہیں، جامعہ مسجد ہے، یہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا، صفائی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے. مقدر ہے. فرمایا مسجد نیک لوگوں کا گھر ہے، مسجد نیک لوگوں کا گھر ہے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور پھر اسی گھر کو اپنے بندوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ میرے وہ بندے کہ جو نیک ہیں، میری تابعداری اور میرے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، یہ مسجد ان کا بھی گھر ہے. پھر فرمایا کہ وہ بندے کے جو گھر سے نکلتے ہیں ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے میزبانی کا سامان تیار کر کے رکھ دیتا ہے. جیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں فلانا کوئی آ رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی، اور ہمیں اس سے بڑی محبت ہو، تو ہم اس کے کھانے پینے رہنے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کا بہترین انتظام کرتے ہیں. جی میرا مہمان آ رہا ہے، کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو میرے رب کا یہ قانون سنیں، میرے رب نے اپنے بندوں کے لیے کتنا خوبصورت انتظام رکھا. فرمایا میرے بندو، جب تم آ جاتے ہو مسجد میں، میرے گھر آتے ہو،
نماز ادا کرتے ہو، ایک ادا کر کے دوسری کا انتظار کرتے ہو، تو یہ انتظار تمہارا ایویں نہیں ہے، اس انتظار کے بدلے میں نے تمہارے لیے مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا۔ بڑے مقدر کی بات ہے۔ آج مولوی صاحب ذرا جی دعا نہیں کری چھوڑے یا 1 منٹ لیٹ ہو جائے ہمیں برداشت نہیں، وہی بندے شادی حال میں 3 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ کڑوا سچ ہے، لیکن کیا کریں، بیان تو کرنا ہے ہم نے۔ قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا کہ جب زمین اور سورج کے درمیان صرف 1.25 نیزے کا فرق رہ جائے گا، اس وقت جب ہر بندہ سایہ تلاش کر رہا ہوگا، تو اس سائے کو پانے کے لیے کچھ لوگ میرے نبی نے بیان فرمائے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت وہ سایہ نصیب فرمائے گا۔ مقدر والا ہے وہ شخص، بخت والا ہے وہ بندہ کہ جس کو عرش میں میرے رب کا وہ عظیم سایہ میسر آ جائے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں روز حشر جب ہر بندہ سائے کے لیے ترس رہا ہوگا، تو اس میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ یقین جانیے ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن، یہاں تو 24 گھنٹے دن گزرنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا ذرا تصور کر کے دیکھیں، بڑی مشکل ہے۔ قبر کی منزل ہی ہم پار کر لیں تو ہمارے لیے غنیمت ہے، پھر حشر میں اٹھنا، پھر اللہ کا سامنا کرنا، حساب کتاب میں پاس ہونا، جنت دوزخ کے فیصلے ہونے کے بعد جنت میں جانا، یہ بہت بڑی کہانی ہے۔ تو فرمایا اس وقت اگر میرے رب کا سایہ کسی کو میسر آئے گا تو وہ دنیا میں وہ بندہ ہوگا کہ جو دنیا میں اللہ کے گھر کو چمکاتا ہوگا، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوگا، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہوگا۔ آباد مسجدیں تبھی ہوتی ہیں کہ جب آپ خود آئیں گے مسجد میں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، انگلی پکڑ کے بچوں کو نماز کے لیے لے کر آئیں گے، مسجدیں اس طرح آباد ہوتی ہیں۔ آخری بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تو صاحب بہت ساری مسجداں ہر قبیلے نہیں الگ جا سن، ہر برادری نہیں، مسجد الگ ہے، اس نہیں الگ ہے، اس نہیں الگ، لیکن نمازی ڈھونڈتے رہو گے نمازی نہیں ملیں گے تمہیں۔ آج جس گاؤں میں جہاں بھی بستی بنتی ہے مسجد صاحب میں ضرور ہے، ٹھیک ہے بنائیں، اللہ کا گھر ہے، نمازی بھی تو بنے، نمازی بھی تو بنائیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو۔ صبح دیر تک 8 بجے تک ماں باپ دونوں سوئے رہے، ان کے بچے کیسے اٹھ کر مسجد کی طرف آئیں گے؟ سکول کے لیے بچوں کو اٹھ کر تیار کروا دیتے ہیں ہم، لیکن نماز کے لیے کوئی ماں باپ اٹھتا نہیں ہے۔ مقدر والا ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ رب العزت کی مسجد کی خدمت، اس کو آبادی کا سامان نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنے بخت کو جگانے کی کوشش کرے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آ کر اللہ کا نام لوگوں کو لینے نہیں دیتا، اور اس مسجد کو آباد کرنے کے بجائے اس مسجد کو ویران کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مسجد میں وہ قدم رکھے، ہاں اگر آتے بھی ہیں تو ڈر کر آئیں، خوف دل میں رکھیں کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے، ان بطش ربک لشدید۔ پھر فرمایا ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔